یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی بونا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فتاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم راہ پرخان ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے مجھ سے پیشتر آپ نے بڑے بڑے علماء خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بہت طویل اور کوئی لمبی گفتگو ہو سکے میں کوئی لمبی چوڑی تمہید کے بغیر صرف بہت آسانی کے ساتھ مختصر میں کچھ باتیں اپنے لیے اور آپ کے لیے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس کے ضمن میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے یہ مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے عام طور پر جب ہم کسی مومن کی میت میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو ان آیتوں کو ہم بطور دعا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا وفیہا نعیدکم اسے مٹی میں تمہیں ملا دیا جائے گا ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اور اسی مٹی سے پھر تمہیں اٹھایا جائے گا مومن ہونے کی حیثیت سے ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا اور اس عقیدے کے حوالے سے اہل کفر بڑے تردد کا شکار ہیں اور انہوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کو پیدا کرنے میں کیا دقت ہے اسے کیا دشواری ہے ہم سب مردہ تھے اللہ رب العزت نے قطرے سے اور وہ بھی قطرے کے کفن کے حوالے سے رکھے جائیں گے قبر میں رکھے جاتے ہیں خوشبو بھی لگی ہوتی ہے قبر میں رکھے جاتے ہیں صاف ستھرا کفن بھی ہوتا ہے قبر میں رکھے جاتے ہیں تو نہلائے دلانے کے بعد رکھے جاتے ہیں مگر یاد رکھنا ہر مسلمان کو ہر انسان کو نہلا دلا کر اچھا کفن پہنا کر اس کی قبر میں اسے رکھا جاتا ہے مگر اب دل کے کانوں سے سننا میں نے پہلے کہا تھا کوئی لمبی تمہید نہیں ہوگی مگر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں جب انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اللہ اکبر جب سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھنا ایک حالت میں نہیں ہوگا ایک شکل میں نہیں ہوگا بلکہ آئیے اللہ اکبر آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اس کو مفہوم پیش کروں خطیب بغدادی اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے 10 گروپ ہوں گے وہ 10 گروپ میں تقسیم ہوں گے الگ الگ گروپ کی شکل میں اٹھیں گے اللہ اکبر اور جب لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے تو ان کی شکلیں
ایسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو اعمال کرتے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق ان کی شکلیں ہوں گی۔ اب تھوڑی دیر اگر اپنی آخرت کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہیں، ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ذرا دل کے کانوں سے سننا کہ میں کیسا اٹھوں گا قبر سے اور میں کون سی شکل لے کر اٹھوں گا قبر سے۔ اللہ اکبر، میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا گروپ جو قبر سے نکلے گا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بڑی تعداد میں مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، بہنوں کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ نصف امت ہے، یہ آدھی امت ہے۔ اگر ایک عورت کی اصلاح ہو جائے تو عورت وہ چیز ہے کہ عورت کے سنورنے سے پورا معاشرہ سنور سکتا ہے، پورا خاندان سنور سکتا ہے، پورے خاندان میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 قسموں کے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی جب قبروں سے اٹھیں گے الگ الگ صورتیں ہوں گی، الگ الگ شکلیں ہوں گی۔ پہلا گروپ جو اپنی قبر سے نکلے گا، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا گروپ جو قبر سے نکلے گا وہ بندر کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر، انسان ہو کر ان کی شکلیں بندر کی طرح کر دی جائے گی، یعنی وہ بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، پورا جسم انسان کی طرح ہوگا اور چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ ذرا غور تو فرمائیں، اللہ اکبر، اگر چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے، شادیوں میں شریک ہونا بند کر دیتے ہیں، چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے، بچے کلاس جانا بند کر دیتے ہیں، پھنسی والا چہرہ لے کر کے میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں؟ اللہ کے بندو، تمہارے اور میرے سچے رسول فرما رہے ہیں، کچھ لوگ بندر کی شکل میں اٹھیں گے اپنی قبر سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جن کی شکلیں بندر کی طرح ہوگی ان کا گناہ کیا ہوگا؟ وہ کیا گناہ کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ بندر کی شکل میں اٹھیں گے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ چگل خور لوگ ہوں گے، چگلیاں کرتے ہوں گے، ادھر کی بات ادھر کرتے ہوں گے، ادھر کی بات ادھر کرتے ہوں گے، چگل خور اپنی قبروں سے بندر کی شکل میں اٹھیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں چگلی کا جرم کتنا بڑھتا جا رہا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے چگل خوری کی وجہ سے، دوست دوستوں میں نفرت ہے چگل خوری کی وجہ سے، دو پیروں کو لڑایا جا رہا ہے چگل خوری کی وجہ سے، دو داروں میں آپس میں جھگڑا ہے چگل خوروں کی وجہ سے۔ اگر چگل خوری معاشرے میں ختم ہو جائے تو انشاءاللہ 90% جھگڑے ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ آج ساس بہو کے اندر جو اختلاف ہے، کبھی دیورانی چگلی کرتی ہے، کبھی جٹھانی چگلی کرتی ہے، کبھی نند